آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ترجمہ کے دائرہ کار کو دیکھیں گے۔ MUD 025 جو ہے یہ کورس کا کوڈ ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ترجمہ کے اصول کو دیکھا تھا، وہ MUD 024 تھا۔ ترجمہ کے دائرہ کار کا جو کورس ہے یہ 2 بلاک میں منقسم۔ جو اس کا پہلا بلاک ہے وہ انتظامی اور پارلیمانی ادب کا ترجمہ۔ اس میں 4 اکائیاں ہیں، جس میں انتظامیہ کی زبان اور ترجمہ، انتظامی ادب کا ترجمہ حصہ اول، انتظامی ادب کا ترجمہ حصہ دوم، اور پارلیمنٹ میں ترجمہ۔ جو دوسرا بلاک ہے وہ علم و سائنس کے ادب کے ترجمے سے تعلق رکھتا ہے، اور بلاک 2 میں بھی 4 اکائیاں شامل کی گئی ہیں۔ ان میں جو بلاک 2 کا نام ہے علم و سائنس کے ادب کے ترجمے، اس میں جو اکائیاں ہیں وہ ہیں بشریات موضوعاتی ادب کا ترجمہ، سوشل سائنس کے ادب کا ترجمہ، اگلی اکائی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ادب، معنی و مفہوم اور جہاد۔ اس کی آخری یونٹ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ادب اور ترجمہ۔ ہم لوگ پہلے بلاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، انتظامی اور پارلیمانی ادب کا ترجمہ۔ اس میں جو پہلی اکائی ہے انتظامیہ کی زبان اور ترجمہ۔ ترجمہ کے حوالے سے جو بھی حکومت کے شعبے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حکومت کے 3 اہم جو ستون ہوتے ہیں ان میں ہے انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ انتظامیہ یعنی کہ جو مقننہ جہاں قانون بنتے ہیں، جو ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں قوانین بنتے ہیں اور دستور میں ترمیم ہوتی ہے۔ تو جو یہ پہلا ستون ہے مقننہ، جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انتظامیہ، یعنی کہ جو قوانین پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں یا جس میں کچھ ترمیم ہوتی ہے آئین میں یا دستور میں، ان سب کو نافذ کرنے کا کام جو ہے وہ انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور جو عدلیہ ہوتی ہے وہ انصاف اور ان قوانین اور دستور کی پاسداری کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو آپ کے نصاب میں انتظامیہ کی زبان اور ترجمہ کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، کیونکہ ترجمہ کا جو دائرہ کار ہے وہ کافی وسیع ہے، اور اس کورس میں آپ کو انتظامیہ اور پارلیمنٹ اور علم و سائنس کے حوالے سے ترجمہ کو دیکھنا ہے، سوشل سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی
کے حوالے سے تو سب سے پہلے کی جو اکائی رکھی گئی ہے سب سے پہلی جو اکائی رکھی گئی ہے وہ انتظامیہ کی ہے، کیونکہ ترجمہ کے جو بھی شعبے ہیں، ترجمہ کے جو بھی امکانات ہیں، اس کی جو بھی حدود ہیں، ان سب میں شعبہ انتظامیہ کا دائرہ کار سب سے وسیع ہے، اسی لیے اس کو پہلی اکائی میں رکھا گیا ہے۔ اس میں ترجمہ نگاری کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، مانگ زیادہ ہے، اس لیے اس کو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے کہ اپلائیڈ اردو کے طالب علموں کے لیے اس کے دائرہ کار کو سمجھ کر اس میدان میں روزگار کے مواقع تلاش کرنا ممکن ہو۔ ترجمہ نگاری اور جو انتظامی امور ہوتے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی جو انتظامیہ کی زبان ہے وہ کون سی ہے۔ ہندی جو ہے وہ ایک بڑی آبادی میں یا ایک بڑی آبادی ہندی کو بولتی، سمجھتی اور لکھتی پڑھتی ہے، اسی لیے ہندی کو انتظامیہ کی زبان تصور کیا جاتا ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور جب ہم نے آئین ہند کو نافذ کیا 1950 میں، تو اس وقت جو ہے ماہرین کے نزدیک یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ اس ملک کی انتظامی زبان کون سی ہوگی۔ آرٹیکل 343 میں ہندی زبان کو انتظامیہ کی زبان کے لیے مختص کیا گیا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہندی جو ہے وہ ہماری راشٹری بھاشا یا قومی زبان نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں کئی زبانیں ہیں جو شیڈیول لینگویجز کے زمرے میں رکھی گئی ہیں، لیکن ہندی چونکہ ہندوستان یعنی ہمارے ملک کے ایک بڑے علاقے میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے آفیشیل لینگویج انگلش کے ساتھ ساتھ ہندی کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بعض وجوہات کی بنیاد پر کوئی ایک بھاشا ہمارے ملک کی نہیں قرار پائی ہے، لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ساؤتھ میں ہندی کے حوالے سے جو مخالفت ہوئی اس کے بعد سے ایکسٹینشن مل گیا ہے، یعنی 15 سال میں جو ہندی کو نافذ کرنے کی بات تھی وہ نہیں ملی ہے، لیکن پھر بھی آج جو ہے اس ملک کے بڑے خطے میں ہندی جو ہے اپنی پہچان رکھتی ہے، اور انتظامیہ کے امور جو ہیں وہ ہندی میں ہی طے پاتے ہیں۔ جہاں ہندی کا بیلٹ نہیں ہے وہاں ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی سرکاری کام کاج طے پاتے ہیں۔ تو ہندی کے حوالے سے بھی اس انتظامیہ کی جب بات ہوگی تو ہندی جو ہے انتظامیہ کی ہمارے وہاں زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ہندی بڑے خطے میں رابطے کی زبان ہے۔ نارتھ انڈیا کی بڑی آبادی ہندی کو سمجھتی ہے، ہندی کو جانتی ہے، اور جس طرح ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے اسی طرح ضروری ہے کہ ہر ملک کی ایک بھاشا ہو، ایک زبان ہو، اور ہمارا جو ملک ہے وہ
کثرت میں وحدت کے لیے جانا جاتا ہے. یہاں لسانی تنوع ہے، یہاں مذہبی تنوع ہے، یہاں جغرافیائی طور پر الگ الگ محل وقوع ہیں. یعنی کہ ہمارا ملک جو ہے، اس ملک میں پہاڑ ہیں تو کہیں میدان ہیں تو کہیں ساحلی علاقے ہیں تو کہیں ریگزار ہیں. اسی طرح الگ الگ مذہب کے لوگ بھی یہاں ہیں. اور یہ تنوع جو ہے نہ صرف مذہب، رنگ، نسل اور ذات پات کی بنیاد پر نظر آتا ہے، بلکہ لسانی تنوع بھی ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے ہر ملک کے لیے کہ وہ ایک اپنی قومی زبان تجویز کرے. جس طرح ایک جھنڈا ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے جس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں، اس ملک کے باشندے یا اس ملک کے باشندگان. اسی طرح ایک زبان جو ہوتی ہے، جو اس ملک کی اکثریت سمجھتی ہے، اس کو قومی یا سرکاری یا دفتری یا انتظامیہ کی زبان کے طور پر رکھا جاتا ہے. اس سے جو ہے جذباتی اتحاد قائم ہوتا ہے. تو وہ کام بخوبی جو ہے وہ ہندی انجام دے رہی ہے، گرچہ کہ کلی طور پر ہندی پورے ملک میں اپنا اثر نہیں رکھتی، پھر بھی ہمارے ملک کے ایک بڑے علاقے پر ہندی کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. تو جذباتی اتحاد کے لیے اس ایک زبان کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس ملک میں جو آفیشیل لینگویج ہے، جو انتظامیہ کی زبان ہے، وہ ہندی کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے کچھ لوگوں نے جو سرکاری زبان کے یا انتظامیہ کی زبان کے حوالے سے جو نظریات یا جو تصورات قائم کیے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. آچاریہ دیویندر ناتھ شرما کہتے ہیں، جو زبان آئین، قانون سازی میں یا آئین بنانے میں، ایگزیکیوٹیو اور عدلیہ کے شعبوں میں استعمال ہوتی ہے، اسے قومی زبان کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ وہی زبان استعمال ہوگی جو عام لوگوں میں اپنی رسائی رکھتی ہو. ڈاکٹر کیلاش چند بھاٹیا کہتے ہیں کہ سرکاری زبان کو سرکار کے کام کاج کی زبان کہتے ہیں. اس لحاظ سے وہ زبان جو زیادہ تر لوگ سمجھتے، جانتے، بولتے، لکھتے اور پڑھتے ہوں، اسے ہی دفتری، سرکاری یا قومی زبان ہونا چاہیے. ہندی ہماری انتظامیہ کی زبان ہے، جس میں وہ تمام تر خوبیاں اور اوصاف موجود ہیں جو ایک انتظامیہ کی زبان کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہیں. انتظامیہ کی ہندی کو ہی دفتری ہندی اور سرکاری ہندی کہتے ہیں. ہندی اس ملک کی تہذیب و ثقافت کو، اس ملک کی منفرد شناخت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اسی لیے ہندی کا استعمال انتظامیہ میں کیا جاتا ہے. انتظامیہ، سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ انتظامیہ کا معنی کیا ہے. انتظامیہ کس کو کہتے ہیں؟ بتائے، کوئی آپ سے بتائے گا، آپ میں سے جو بھی طلباء اور طالبات جڑے ہوئے ہیں، انتظامیہ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ انتظامیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی رینو. جی سر، انتظامیہ کا مطلب ہے ادارہ.
मतलब जो किसी खास मकसद के लिए कायम किया गया हो। कोई भी इदारा, हम्म? कोई भी इदारा के सरकारी या निम सरकारी इदारा, जी कोई भी इदारा के सरकारी या गैर सरकारी इदारा, किसी भी इदारे को हम इंतजामिया कह सकते हैं। नहीं सर, जी, एक एक तो इदारा होता है, मतलब हम किसी इदारे स्कूल या किसी और को भी बोलते हैं ना इदारा। तो यहाँ पर इंतजामिया का इदारा सरकारी इदारा। जी, सरकारी इदारा जो है, ठीक। इंतजामिया के मानी वो है कि वो निज़ाम और अहलकार होते हैं इंतजामिया में जो हुकूमत की जानिब से रियासती उमूर यानी काम काज चलाने, कवानीन नाफिज करने और अवामी खिदमात के जिम्मेदार हैं। ये दरअसल हुकूमत का अमली व इंतजामी बाजू होता है। इंतजामिया हुकूमत का अमली व इंतजामी बाजू होता है जो हुकूमत की पॉलिसियों को नाफिज करता है और रियासती नज्म नस्क को बेहतर बनाता है, रियासती नज्म नस्क को बरकरार रखता है। तो इसमें आते हैं सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, महकमे और दफातर, जिलाई व सूबाई इंतजामिया, है ना, मातहत दफातर, मुल्हिका दफातर, सरकारी बैंक, लिमिटेड कंपनियां, कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव बैंक हैं, हुकूमती कंट्रोल के तहत खुद मुख्तार इदारे या पब्लिक सेक्टर PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। हुकूमत हिंद के यूनियन के सरकारी मकासद के लिए बनाए गए कौमी जुबान कायदा 1976 में दर्ज झैल इदारे जो हैं शामिल किए गए। मरकजी हुकूमत का कोई दफ्तर, महकमा या वजारत, मरकजी हुकूमत का मुकर्रर करदा कमीशन, कमेटी, अथॉरिटी, मरकजी हुकूमत की मिल्कियत या मातहत कारपोरेशन के दफातर। और जिस रूल की मैंने बात की 1976 में, इसमें इलाकाई दर्जाबंदी की गई है। कौमी जुबान कायदा नेशनल लैंग्वेज रूल्स में, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी 1976 में इलाकाई तौर पर 3 तरह से दर्जाबंदी की गई है, अलिफ, बे और जीम। अलिफ में यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, इसमें उन रियासतों को रखा गया है जहां हिंदी जुबान के बोलने और समझने वाले ज्यादा हैं। राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली। जो दूसरी दर्जाबंदी है बे की, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन एंड दीव। और जो तीसरी किस्म है इसकी जीम, उसमें यानी कि अलिफ और बे में जो सूबे नहीं आते उनको रखा गया। जो अलिफ वाला जुमरा है उसको हिंदी बेल्ट कहते हैं और यहाँ सरकारी जो इंतजामात होते हैं, सरकारी जो उमूर तय पाते हैं, वो हिंदी में करार पाते हैं। जो बे वाला हिस्सा है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन एंड दीव का नाम इसमें है, इसमें इस बात की तलकीन और हिदायत की गई है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल, यानी इंतजामिया की जुबान के तौर पर
الف والے حصے میں ہندی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، بے والے حصے میں ہندی کے ساتھ ساتھ انگلش کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الف اور بے میں جو صوبے نہیں ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں وہ جیم والے زمرے میں آتے ہیں، اور یہاں جو سرکاری کام کاج یا انتظامیہ کے جو بھی امور ہوتے ہیں وہ انگریزی میں طے پاتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندی کا استعمال کن کن شعبوں میں کیا جاتا ہے۔ مرکزی محکمہ کے زیادہ تر کام ہندی میں سر انجام آتے ہیں۔ مقامی یا مرکزی کمپنیوں کو زیادہ تر حکومت کی طرف سے جو خط و کتابت کی جاتی ہے وہ عموماً ہندی میں ہی کی جاتی ہے۔ جو الف والے زمرے اس میں تو پوری طرح ہندی کا استعمال ہوتا ہے، بے والے زمرے میں ہندی اور انگریزی دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کہاں کہاں ہندی کا استعمال ہوتا ہے، اس یونٹ میں ہم کو یہ جاننا ہے کہ اسٹیشنری اور تنظیم کے لیے درکار مختلف اشیاء کی خریداری کے سلسلے میں انتظامیہ کی طرف سے کی جانے والی کارروائی ہندی میں ہی کی جاتی ہے، اور ان کے نام کی تختیاں، ربڑ کی مہریں وغیرہ ہندی میں ہی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جائیداد سے متعلق جو دستاویز تیار کیے جاتے ہیں وہ عموماً ہندی میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ زمین کے حصول کے کاغذات ہندی میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ رہائشی کوارٹر کے الاٹمنٹ سے متعلق احکامات جو ہیں وہ ہندی میں ہی جاری ہوتے ہیں۔ سینٹرل ڈسپیچ سیکشن میں دوسری جگہوں پر بھیجے جانے والے خطوط ہندی میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کے دیگر شعبوں میں تنظیم کے ملازمین سے متعلق اسٹیبلشمنٹ، فلاح و بہبود، صنعتی تعلقات، حفاظتی محکمہ، تعلیمی محکمہ، ان میں بھی انتظامی ہندی کا استعمال ہوتا ہے۔ انتظامی زبان کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انتظامی زبان جو ہوتی ہے وہ عام زبان سے مختلف اور منفرد ہوتی ہے، کیونکہ حکومت ایک تجریدی اتھارٹی ہے۔ تجرید کا مطلب کسی چیز کی مادی خصوصیات کو نظر انداز کر کے اس کے عمومی یا کلی تصور کو ذہن میں قائم کرنا۔ جیسے ہم کہیں کہ درخت، تو ہمارا ذہن درخت کا جو عام تصور ہے وہ قبول کرتا ہے، نہ کہ نیم کا درخت، آم کا درخت یا امرود کا درخت ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ درخت جب کہتے ہیں تو جو کلی درخت کا تصور ہے وہی آتا ہے جو عمومی تصور ہے۔ حکومت کے جو اختیارات ہوتے ہیں کسی خاص افسر کے ذریعے نہیں بلکہ افسران کے گروہ کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انتظامی جو کیا نام ہے کہ زبان ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت کے جو بھی امور طے پاتے ہیں وہ زبانی نہیں ہوتے بلکہ تحریری شکل میں ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں انتظامی زبان کی حیثیت سے ہندی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے علاقے میں
हिंदी समझी और बोली जाती है। तो हुकूमत जो है वो एक गैर मादी अशिया भी है, इसलिए हुकूमत को तजरीदी कहा गया, क्योंकि उसमें जो नस्क है, जो इंतजाम है, जो उसूल है, वो हम देख और छू नहीं सकते, वो एक तरह से तजरीदी है। इसीलिए हुकूमत जब हम कहते हैं तो उसमें हुकूमत के तमाम तर पहलू आ जाते हैं, कुल्ली पहलू जो उमूमी तस्वुर किए जाते हैं। यह सरकारी अफसरान जो हुकूमत के निज़ाम को चलाते हैं, वो सरकारी मशीनरी के मुख्तलिफ एहलकारों के दरमियान अलग अलग सतहात पर मुनकसिम होते हैं। देखा होगा आपने, अलग अलग ओहदे होते हैं नीचे से ऊपर तक, और वो जो बड़ा अफसर होगा, जो आला अफसर होगा, अपने मातहत अफसर को जब हुकूमत का कोई पैगाम पहुंचाना उसे होगा, वो उसे तहरीरी तौर पर ही देता है या पेश करता है। यही इंतजामिया की जुबान है, इसी को ही इंतजामिया की जुबान कहते हैं। इंतजामिया की जो जुबान होती है, इसकी अपनी खूबियां हैं, इसके अपने औसाफ हैं। जो आम जुबान से मुनफरिद होती है इंतजामिया की जुबान, इसमें अक्सर हम देखते हैं कि फाइल मफकूद होता है, यानी कि जो अफसरान होते हैं, जो अपने मातहत अफसरान को खत लिखते हैं या कोई हिदायत देते हैं या कोई नोटिस या सर्कुलर वो जारी करते हैं, तो उसमें मैं और हम के बजाय गैर शख्सी उसलूब इख्तियार किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई अफसर अपने मातहत अफसर को अगर कोई इत्तला दे रहा है, तो वो उसमें फाइल की हैसियत से शामिल नहीं होता। वो इस तरह कहेगा, मिसाल के तौर पर मुत्तले किया जाता है कि, वो नहीं कहेगा मेरी तरफ से ये इत्तला दी जाती है कि, क्योंकि सरकारी उमूर में किसी भी अफसर का जो फैसला होता है वो जाती नहीं होता, हर फैसला सरकार का होता है। बस वो सरकार ने उसको जो इख्तियारात दिए हैं अपनी जानिब से, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल करता है। इसीलिए फाइल का इस्तेमाल नहीं होता। मुत्तले किया जाता है कि इसमें देखेंगे कि ऐसे जुमले जिनमें अमल पर जोर दिया जाता है, न कि करने वाले पर। करने वाले का नाम जाहिर नहीं होता, बल्कि क्या काम है उस पर जोर दिया जाता है। इंतजामी जुबान की ये खुसूसियत होती है। अगर कभी हकीकी फाइल का इस्तेमाल नागुज़ीर होता है, तब भी उसको बराह रास्त जाहिर नहीं किया जाता, बल्कि बिलवास्ता या अलामती तौर पर उसका इजहार होता है। जैसे प्रिंसिपल ने अहकामात जारी किए कि फलां तारीख को छुट्टी होगी, ये नहीं कि अगर फलां प्रिंसिपल ने, या मैं प्रिंसिपल, मेरा नाम ये है, मैंने ये अहकामात जारी किए। डीएम ने दफा 144 नाफिज की। हकीकी फाइल का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वो अलामती तौर पर हो रहा है, बिलवास्ता तौर पर हो रहा है। ओहदा बतौर फाइल यहाँ डीएम ने दफा 144 नाफिज। सरकारी अफसर का मैंने बताया कि कोई भी फैसला उसका जाती नहीं होता, बस वो अपने आला अफसर से जो हुक्म मिलता है, जो हिदायत मिलती है, जो सर्कुलर मिलता है, वो हुकूमत का होता है, और वो दर्जाबंदी के एतबार से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के एतबार से
اوپر سے نیچے کی طرف رواں ہوتا ہے۔ انتظامی زبان کا تعلق سرکاری ملازمین، افسران کے ساتھ ساتھ عوام الناس سے بھی ہے، کیونکہ انتظامی زبان کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ انتظامیہ کے جو بھی فیصلے، جو بھی کام، جو بھی فلاح و بہبود کے یا نیم قانون بنائے جاتے ہیں وہ عوام الناس کے لیے ہی ہوتے ہیں، تو ان کا عوام الناس تک پہنچنا، صحیح طور پر پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ دو طرفہ عمل ہے اور اس کے لیے بعض خصوصیات متعین کی گئی ہیں جن کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پہلی خصوصیت جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انتظامی زبان ہوتی ہے اس میں فہم پذیری اور معنوی وحدت کا ہونا اولین شرط ہے۔ فہم پذیری کا مطلب کہ جس میں ابہام نہ ہو، غلط فہمی کا احتمال اور اشکال نہ ہو۔ فہم پذیری کا مطلب کہ قانونی پیچیدگی کا شائبہ نہ ہو، اور غیر رسمی زبان کا استعمال نہ ہو۔ معنوی وحدت کا مطلب کہ جملے کا جو ڈھانچہ ہو وہ اس طرح سے تحریر کیا جائے کہ اس سے ایک معنی نکلے۔ کوئی جملہ پڑھ کے یہ پیچیدگی نہ ہو کہ اس کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اس میں وحدت نہیں ہوگی، جب کسی جملے میں ذو معنویت ہوگی، یعنی ایک سے زیادہ معنی اس سے برآمد ہوں گے، تو اس سے شک و شبہات پیدا ہوں گے اور انتظامیہ کے امور میں رکھنا پڑ جائے، کیونکہ اس سے سمجھنے والا اپنے حساب سے الگ الگ مطلب برآمد کرے گا۔ تو انتظامیہ کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ سادہ اور معیاری زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کی زبان میں یا انتظامی زبان میں جو تحریر ہو اس میں سادگی ہو اور وہ معیار کے مطابق ہو، غیر معیاری نہ ہو۔ زبان انتظامیہ کی ایسی ہونی چاہیے جو واضح ہو، اس میں وضاحت ہو۔ مثال کے طور پر محکمہ آپ کی طرف سے محکمہ آپ کا خط اگر کسی ناگرک کو بھیجا جائے تو اس میں اس کی تحریر صاف اور واضح ہو۔ مان لیجیے کہ کسی نے پانی کا بل جو ہے وہ جمع نہیں کیا وقت سے، تو اس میں صاف صاف طور پر لکھا ہو، واضح بات ہو کہ 4 مہینے سے یا 3 مہینے سے، جتنے بھی مہینے سے آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا ہے اور اسے جلد از جلد ادا کرنا، یعنی واضح ہو، ابہام نہ ہو۔ کیونکہ انتظامیہ کی جو زبان ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں تو افسران یا ماتحت افسران، لیکن اس کا تعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ عوام سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، عوام سے ہی جو ہے عوام کے لیے ہی انتظامی امور قرار پاتے ہیں۔ تو عوام میں پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے یا جو بالکل بھی نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو کم از کم اتنی واضح تحریر ہونی چاہیے انتظامیہ کی کہ ایک معمولی اور ادنا انسان بھی، کم پڑھا لکھا انسان بھی پوری طور سے اس تحریر کو سمجھ لے اور جو بھی انتظامیہ کی ہدایت ہے
اس پر وہ عمل کریں. انتظامیہ کی زبان میں مناسب رموز اوقاف کا خیال رکھنا ضروری ہے. جملے میں کہاں کامہ لگے گا، کہاں ختمہ لگے گا، کہاں سکتہ لگے گا، کہاں کولن لگے گا، یہ سب جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے رموز اوقاف کا استعمال کیا جانا چاہیے. جملوں میں منطقی ترتیب ہونی چاہیے. پیغام میں نے جیسا کہ عرض کیا صاف اور واضح ہو، یعنی کہ جو بھی انتظامیہ کی زبان ہے اس میں جو بھی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے یا جو بھی پیغام ہوتا ہے، جو بھی نوٹس ہوتی ہے، سرکولر ہوتا ہے، وہ صاف اور واضح ہو، غیر مبہم ہو، قابل ادراک. انتظامیہ کی زبان کا قابل ادراک یعنی سمجھ کے قابل ہونا ضروری ہے. ادب کی زبان میں جمالیاتی آہنگ ہوتا ہے. انتظامیہ کی زبان کہا جاتا ہے کہ سادہ ہو، واضح ہو، غیر مبہم ہو، قابل ادراک ہو. تشبیہات اور استعارات کا استعمال انتظامیہ کی زبان میں نہیں. اور انتظامیہ کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کرنے میں سہولت ہو. اور رسمی زبان کا استعمال کرنا چاہیے. رسمی زبان کا مطلب ضابطے کے تحت زبان کا استعمال کرنا چاہیے. انتظامیہ زبان کی خوبی میں کہا جاتا ہے کہ غیر شخصی پن بھی ہونا چاہیے. حکومتی نظام میں حقوق کی تقسیم یعنی کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہوتا ہے وہ ایک مقررہ ترتیب سے ہوتا ہے. ہر افسر اپنے اعلی افسر کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. ہر افسر اپنے اعلی افسر کے ماتحت ہوتا ہے اور افسر کے نیچے بھی کئی ماتحت ہوتے ہیں اور ان ماتحت کے نیچے یا ان کے ساتھ بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. تو اعلی افسر اپنے مخاطب کو حکومت کے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے. یہ کام انتظامی زبان کے توسط سے ہی انجام پاتا ہے. مطلب یہ کہ سرکاری افسر کا سرکاری حکم سے تعلق نہیں ہوتا، اس لیے وہ افسر ذاتی شکل میں کچھ نہیں کہتا. میں نے کہا نا غیر شخصی پر ہونا چاہیے، اسی کی بات ہو رہی ہے. وہ غیر شخصی انداز میں کہتا ہے، یعنی اپنے شخص کو یعنی اپنی شخصیت کو وہ اپنی تحریر میں ظاہر نہیں کرتا. اسی لیے انتظامی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مجہول کی کثرت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ فعل جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں. فعل معلوم کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں فاعل کا ذکر ہو. جیسے علی نے خط لکھا تو یہ فعل معلوم ہوا، فعل معروف ہوا. فعل معلوم اور فعل معروف دونوں ایک ہے. فعل معلوم کو ہی فعل معروف کہتے ہیں، فعل معروف کو ہی فعل معلوم کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ انتظامی زبان میں جو افسران اپنے ماتحتوں کو خط یا نوٹس لکھتے ہیں تو جو انتظامی زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس میں غیر شخصی پن ہوتا ہے اور فعل مجہول کا استعمال کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے خط لکھا گیا، نمونہ کے طور پر ہم کہیں کہ خط لکھا گیا، علی نے خط لکھا، یہ فعل
معروف ہوا اور خط لکھا گیا یہ فعل مجہول ہوا۔ انتظامی زبان کے حوالے سے کچھ نمونے میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے دستخط اور مہر کے ساتھ انتظار کی فہرست کی تجدید کی جا سکتی ہے، یہ الگ جملہ ہے۔ اگلا جملہ ہے جائزہ لینے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ کہیں جو ہے ان تینوں جملوں میں فاعل آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسی کو کہتے ہیں غیر شخصی پن، جو انتظامی زبان کی خصوصیت ہوتی ہے اسی کا یہ تعلق سے جو چند جملے ہیں وہ میں نے یہاں پیش کیے، جس میں غیر شخصی پن کو دیکھا جا سکتا ہے اور فعل مجہول کی کثرت نظر آتی ہے کہ ان میں جو ہے فاعل کا ذکر نہیں ہوا ہے، یعنی کہ انتظامی زبان میں جان بوجھ کر فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے اور فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی بھی افسر کا انتظامیہ میں کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ذاتی پن یا فاعل کے طور پر وہ نظر نہیں آتا۔ اگلی جو خصوصیت ہونی چاہیے انتظامی زبان کی وہ یہ ہے کہ ضروری یا تجویز کردہ جملوں کا استعمال۔ انتظامی نظام میں ملازمین کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں، کوئی افسر ہوتا ہے تو کوئی اس کا معاون ہوتا ہے، کوئی ماتحت ہوتا ہے اور پھر ماتحت کا بھی کوئی ماتحت ہوتا ہے، اور ان افسران کے درمیان احکامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ افسر اپنے نچلے افسر تک حکومت کی بات پہنچاتا ہے اور ماتحت افسر اپنے ماتحت کو وہ بات ہوتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اس میں حکمیہ اور تجویزیہ جملے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی میں حکمیہ اور تجویزیہ جملے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ افسران کسی بھی معاملے پر اپنے ماتحت کو حکم دیتے ہوئے بھی فاعل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ اپنے ماتحت کو جب کوئی پیغام دینا ہوتا ہے یا جب کوئی حکم دینا ہوتا ہے تب بھی اس میں وہ فاعل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ فاعل کا پہلو اس میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس خط کو جلدی جاری کریں، اس جملے میں آپ غور کریں کہ اس میں ایک حکم چھپا ہوا ہے۔ کوئی اب اعلیٰ افسر اپنے ماتحت کو ظاہر ہے کہ اس طرح کے جملے لکھتا ہے کہ اس خط کو جلدی جاری کریں، لیکن اس میں بھی فاعل کا استعمال نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بھی مثالیں دیکھ لیں کہ اس خط کا جواب فی الحال روک دیا جائے۔ اگلی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ وزارت کی منظوری حاصل کریں۔ انتظامیہ کی زبان کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رسمی زبان کا استعمال۔ حکومت کے انتظامی نظام کا دائرہ سلسلہ وار عہدوں پر قائم ہوتا ہے اور اس میں آداب
الگ الگ عہدوں پر جو ہیں افسران و فائز ہوتے ہیں. اسی لیے جب وہ آپس میں کسی بھی معلومات کا یا تبادلہ کرتے ہیں تو اس میں آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. عہدے کی مناسبت سے حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے. آداب رسمیت کی وجہ سے ہوتا ہے. حفظ مراتب یعنی عہدے کے مطابق رسم و آداب ان کے خط و کتابت میں نظر آتا ہے. یہ جو رسم و آداب ہوتے ہیں ان کے جو خط و کتابت ہوتے ہیں ماتحتوں کو لکھے گئے یا جو ماتحت اپنے اعلیٰ افسران کو کسی خط کا جواب دیتے ہیں یا کسی کام کے انجام ہونے یا نہ ہونے کی جانکاری شیئر کرتے ہیں تو آغاز اور اختتام میں جو ہے وہ رسمی طور پر آداب کا لحاظ و پاس رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر خدمت میں محترم جناب، بصد احترام، آپ کا، احتراماً، بشکریہ وغیرہ، یعنی کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آداب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ رسمی زبان کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے. اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم انتظامیہ کی زبان میں رسمی زبان کا استعمال دیکھنے نظر آتا ہے. انتظامیہ کی زبان میں مستقل اور منظم تحریری روایت کی خصوصیت ہوتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے. دفتری تحریر کا ایک منظم ڈھانچہ ہوتا ہے. دفتری تحریر لکھنے کے دوران اس کی پاسداری کی جاتی ہے، یعنی کہ جو دفتری جو تحاریر ہوتی ہیں ان کا اپنا اصول اور منظم طریقہ کار ہوتا ہے اور مستقل وہی جو ہے جو اصول ہے وہ الگ الگ تحریروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. مثال کے طور پر چند جملے میں عرض کر رہا ہوں اور بیچ بیچ میں ڈاٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ ڈاٹ جو تاریخ ہوگی اس سے بھرا جائے گا اور خط نمبر یعنی کہ ہر نوٹس کا یا خط کا سرکولر کا جو نمبر ہوتا ہے آفیشیل انتظامیہ کی تحریروں میں ان کی نوٹسوں میں اوپر آپ نے دیکھا ہوگا درج ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں جو جملے بتا رہا ہوں کہ آپ کے بتاریخ ڈاٹ 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 کے خط نمبر ڈاٹ 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 کے حوالے سے اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی. یعنی کہ جب کوئی افسر کو اطلاع نہیں دیتا ہے تو جو جس منظم تحریری روایت کی میں بات کر رہا تھا اس کی پاسداری کی جاتی ہے کہ جواب دینے میں کس خط کا جواب دیا جا رہا ہے اور وہ خط کب جاری ہوا تھا. آپ کی بتاریخ جو بھی تاریخ ہوگی، مان لیجیے کہ 24 ستمبر کی تاریخ تھی تو آپ کی تاریخ 24 ستمبر کے خط نمبر، اس خط کا جو نمبر ہوگا اس کو درج کرنا ہوگا، اس کے حوالے سے اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی. تو یہ اس طرح نوٹسوں میں یا جو افسران کے درمیان لکھا پڑھی ہوتی ہے، لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے، ہر کام جو ہے وہ لکھ پڑھ کر کے ہی ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح کی تحریر کی جو روایت ہے اس کی
پاسداری کی جاتی ہے۔ انتظامیہ کی زبان کی کچھ مخصوص لفظیات ہوتی ہیں اور وہ لفظیات جو مخصوص ہوتی ہیں وہ اعلان، روداد، پروفارما، سرکولر یا دفتری خط میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ جو مخصوص لفظیات ہوتی ہیں، جو خاص ڈکشن ہوتے ہیں، وہ الگ الگ زبانوں کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو نارتھ انڈیا کا بیلٹ ہے اس کی سب سے قدیم زبان سنسکرت تھی، اور جدید ہند آریائی دور کی جتنی بھی زبانیں ہیں، اردو، ہندی، پنجابی، ہریانوی، بنگالی، یہ سب کہیں نہ کہیں ان سب کی ماں جو ہے وہ سنسکرت ہے۔ تو انتظامیہ کی زبان میں جو مخصوص لفظیات دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سنسکرت کے بھی الفاظ ہیں، اور سنسکرت کے الفاظ پر زور بھی دیا گیا، جسے ودھی سنسکرت کا لفظ ہے، تو مخصوص لفظیات میں دیکھیں کہ ودھی سے ودھک بنا، ودھی سے ودھائی بنا، ودھی سے ودھیک بنا، ودھی سے ودھایک بنا، ودھی سے ودھان بنا۔ تو سنسکرت کی کچھ مخصوص جو لفظیات ہیں وہ ہمیں انتظامیہ کی زبان میں ملتی ہیں۔ اسی طرح سچیو شبد کو لیں، سچیو لفظ کو لیں تو اپ سچیو، نجی سچیو، سہایک سچیو، مہا سچیو یا سچیوالے، یہ سب سنسکرت اصل الفاظ ہیں، سنسکرت کے اصل الفاظ ہیں، ان سے جو ہے یہ مخصوص لفظیات بنی ہیں۔ انتظامیہ کی زبان میں سنسکرت سب سے قدیم زبان تھی، اور سنسکرت زبان سے الگ الگ بولیاں اور زبانیں پیدا ہوئی، اور بعد میں ہندوستان میں الگ الگ دنیا کے علاقوں سے، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ خطوں سے یہاں لوگ آئے اور آباد ہوئے۔ مسلمانوں کے داخلہ ہند سے عربی، فارسی کے الفاظ جو ہے وہ یہاں ہندوستان کی بولیوں میں ضم ہو گئے، اور اس طرح وہ ضم ہو گئے کہ آج بھی ان الفاظ کا استعمال ہم دیکھتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو انتظامیہ کی جو مخصوص لفظیات ہیں اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے ضمانت ہے نا، کوئی ملزم جو ہے جس پر الزام لگا ہے وہ ضمانت کے لیے جاتا ہے، تو ضمانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو انتظامیہ کی زبان ہے اس میں معاوضہ استعمال ہوتا ہے، کمپنسیشن کے معنی میں۔ ملتوی، کسی پروگرام کو پوسٹ پون کرنا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ملتوی کر دینا، ٹال دینا، التوا میں ڈال دینا۔ حلف نامہ، ایفیڈیوٹ بنتا ہے، تو آج بھی انتظامیہ کی زبان میں اس طرح کے جو مخصوص الفاظ ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اس ملک پر، ہمارے ملک پر وہ غلام بنا کر کے برسوں انہوں نے حکومت کی۔ ان کی آمد سے انہوں نے اپنی آفیشیل لینگویج انگریزی رکھی تھی، تو اس کا اثر بھی یہاں انتظامی زبان میں دکھتا ہے۔ انگریزی کے آپ کو
الفاظ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، آرڈیننس، ڈائریکشن، انسٹرکشن، اس طرح کے الفاظ آپ کو انتظامی زبان میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ دیسی یا مقامی الفاظ بھی ہمیں انتظامیہ کی زبان میں نظر آتے ہیں، جیسے بھاڑا، رسید، ٹھیکہ۔ پتا ہے نا کہ بھائی کوئی گورنمنٹ کوئی کنسٹرکشن کام کراتی ہے تو اس کو اس کا ٹینڈر ٹھیکہ کراتی ہے، تو اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ انتظامیہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ مخصوص لفظیات پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، جو خصوصیت ہے انتظامیہ کی زبان کی۔ انتظامیہ کی زبان میں مخففات کا بھی استعمال کثرت سے ہوتا ہے یا کثرت سے کیا جاتا ہے۔ مخففات کا مطلب ہوتا ہے ایبریویشن، کسی لفظ کا شارٹ فارم۔ جو افسران آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان افسران کے لیے کوئی نوٹس ہو یا کوئی سرکولر ہو، یا عوام الناس کے لیے کوئی نوٹس یا کوئی سرکولر ہو، تو مخففات کے استعمال سے، ایبریویشن کے استعمال سے یہ سہولت ہوتی ہے کہ کم جگہ میں اس لفظ کو لکھا جا سکتا ہے، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ جگہ بھی تحریر میں بچتی ہے۔ اس لیے انتظامیہ کی زبان میں مخففات کا استعمال کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایم ایل اے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، یا ایم پی، ممبر آف پارلیمنٹ، ایل او ایس، لوک سبھا، ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یا وی سی، وائس چانسلر، ایل پی سی، لاسٹ پے سرٹیفکیٹ، ڈی ڈی اے، دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی اس طرح کے مخففات کا جو استعمال ہے وہ انتظامی زبان میں کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور کم شبدوں میں بات کو اس سے کہی جا سکتی ہے۔ مخففات کا استعمال کرتے ہوئے چند نکات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ ہے کہ جو مخفف مستعمل ہیں، یا جو مخفف مستعمل ہیں، مخففات جو مستعمل ہے انہی کا استعمال ویسے ہی ہو، اس میں یکسانیت ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی کچھ لکھا کبھی کچھ لکھا، یعنی مخفف کا استعمال ایک ہی طرح سے کرنا چاہیے انتظامی زبان میں، تاکہ اس میں پیچیدگی یا الجھاؤ نہ ہو۔ ہر بار اگر کسی مخفف کو ہم اپنی طرف سے گڑھ کر کے لکھ دیں، یا کوئی افسر اپنی طرف سے گڑھ کر کے لکھ دے، اور یہاں چونکہ انتظامی زبان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ انتظامی زبان میں، انتظامی تحریر میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ مخففات کا استعمال کرتے وقت اس بات کی تصدیق کر لیں کہ وہ مخفف یا وہ جو استعمال کر رہا ہے مخففات ان کا وہ مستعمل ہو، پہلے سے ان کا استعمال ہو رہا ہو، اور ویسے ہی ہو، اس میں یکسانیت ہو، اس میں اپنی طرف سے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مخففات کے استعمال میں جن الفاظ کا مخفف موجود نہیں ہے انہیں وضع
کرنے کی کوشش نہ کی جائے، انہیں وضع نہ کیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں انتظامی زبان کے حوالے سے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگوں کے پاس جو نصاب کا مواد پہنچا ہے اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اب تک جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں یا شیئر کی ہیں بطور کاؤنسلر، اگر آپ کی گفتگو سے کسی کے من میں سوال کوئی ہو تو وہ پوچھے، اور آج کا سیشن ہم لوگ یہی ختم کرتے ہیں، اور کل پھر مقررہ وقت پر ہم لوگ ملیں گے۔ تو کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم اس کے شک کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی فرمائیں۔ ورنہ آج کا سیشن ہم لوگ یہاں ختم کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ رینو، عظما، آصف، صبیحہ؟ نہیں سر۔ جی بہت کم لوگ جڑ پا رہے ہیں، لیکن جتنے لوگ جڑ رہے ہیں امید ہے کہ وہ لوگ نہ صرف جڑ رہے ہیں بلکہ سنجیدگی سے باتوں کو سن رہے ہیں، اور جو میٹیریل آپ تک پہنچا ہے اس کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو آپ کے امتحان میں مدد ملے گی۔ جی سر 3 سبجیکٹ کا آ گیا ہے، لیکن MUD 24 اور 25 کا نہیں آیا۔ جی 24 تو مجھے بھی بہت مشکل سے ملا، اور وہ بھی ناقص ملا۔ کیا وہ ملا اور نہ ملا برابر ہے، بس یہ کہ اس سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ اس میں کیا کیا ہے، ترجمہ کے اصول اور طریقہ کار، تو وہ آپ تک پہنچ جائے گا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ گھبرائیں نہ، وہ وقت پر اور آپ کے امتحان اور اسائنمنٹ بنانے سے جو ہے پہلے وہ آپ کو مہیا کرا دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایگنو کی پوری ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس پر کام